هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے روزے کیسے گزرے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول فرمائیں ہمارے صیام، قیام، سجود اور تمام عبادات، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. آمین یا رب العالمین. ہم نے اپنی پہلی کلاس میں دعا سیشن کے سورہ الشعراء کے آیہ نمبر 83 دیکھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو یاد کیا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا اور آپ نے اس کو سمجھا کہ یہ دعا ہے کیا، ہم رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں. آج ہم اس دعا کو مکمل کریں گے. آیہ نمبر 84 اور 85 میں دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ مجھے تحفہ دیں حکمت کا اور نیک صالحین لوگوں سے ملا دیں. پھر انہوں نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے بعد کے آنے والوں میں، آنے والی نسلوں میں میرا نیک نام اور نیک ذکر رکھنا. اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے بارے میں علماء کی ڈیفرنٹ رائے ہیں. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ الثناء الحسن ہے. اس سے مراد کہ لوگ انہیں بہت ہی اچھے نام سے جانیں گے، ان کے بعد انہیں یاد کریں گے. لئیث بن ابی سلیم اور اکرمہ کہتے ہیں کہ تمام جو بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ مجھے یاد کریں تو میں حقیقی معنی میں ہی اس تعریف کے قابل ہوں، میرے اندر ہی وہ اچھائی ہو. اس دنیا میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو واقعی نیک سیرت ہیں اور لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے بھی درمیان ان کا ذکر اچھا اور نیک رکھا. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حقیقتاً وہ اندر سے شر پسند ہوتے ہیں، اندر سے ان کی برائی ہوتی ہے اور باہر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھے ہیں اور وہ انسان اندر سے برائی رکھتا ہو، اپنے اندر اس کے اخلاق میں، اس کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں برائی ہو. استغفر اللہ، کتنی یہ خطرناک بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور کوئی بھی اس دھوکے میں نہ آئے. ابن کثیر اور دوسرے علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام لوگ پکارتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں، میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں جسے لوگ یاد کریں، یا میں بڑا کوئی مشہور انسان ہوں، لوگ میری عزت کریں یا لوگ مجھے عزت سے جانیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے سورہ القصص میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ غرور اور یہ انا پسندی اور لوگوں میں بڑھ چڑھ کر بڑا ہونا، ناموری، پیسہ، شہرت، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ آخرہ اللہ نے اسی کے لیے اختیار کی ہے جو یہ سب کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو شہرت، ناموری، پہچان، عہدے، پیسہ، یہ انسان کی جو حقیقت ہے اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. انسان اپنی حقیقی زندگی اور آخرہ سے غافل ہو جاتا ہے ان دھوکوں میں آ کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے رب،
مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا دکھا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا دکھا دے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کسی قسم کی مداح یا محبت یا ناموری، پیسہ، عہدہ یا حب جاہ ایسا کچھ بھی نہیں مانگ رہے، بلکہ امام مکی اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سوالہ ان یکون من ذریتہ فی آخر الزمان من یقول الحق۔ ابراہیم علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں اپنے پیچھے جو چھوڑ کر جاؤں، اپنے آنے والے نسلیں اور لوگ جو میں چھوڑ کر جاؤں، وہ کام کرتے رہیں جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے مجھے سپرد کیا، وہ عظیم دین کا کام جس کی عزت اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بخشی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ کام دیا، اور پھر میں جن لوگوں کو اپنے پیچھے جو چھوڑ کر جاؤں وہ بھی اس کام کو آگے جاری رکھیں، اور پھر جب وہ اپنے رب سے جا ملیں تو وہ پیچھے ایسے لوگ اور ایسی نسلیں چھوڑ کر جائیں جو اس کام کو جاری رکھیں اور یہ کام چلتا ہی رہے آخر الزمان تک، آخر تک، جب تک قیامہ آئے گی، جب تک آخر آئے گی، اور یہ پوری چین جب واپس پیچھے جائے تو مجھ سے مل جائے، ابراہیم علیہ السلام سے مل جائے، یعنی کہ مجھے اس کا ایک صدقہ جاریہ پہنچتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن کیا وہ یہ دعا ان کی سامنے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی؟ نہیں، ان کے تو جانے کے صدیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی امہ اور امہ کے بعد صحابہ، تابعی، تبع تابعی، علماء دین کے جو بھی کام آج تک کر رہے ہیں لوگ، وہ سب اس کا ابراہیم علیہ السلام کا ایک حصہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اس دعا سے دوبارہ صبر دیکھتے ہیں کہ دعا میں صبر کرنا ہے، جیسے ہم نے پچھلی بار اس بات پہ بات کی تھی کہ دعا مانگ کر صبر، دعا میں یقین جس میں امید ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری ان ساری کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرما لیں اور مجھے اپنی نعمتوں والی جنتوں کا وارث بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ انہوں نے اس دنیاوی چیزوں کو آگے نہ رکھا، انہوں نے اس دنیا کو کمپرومائز نہیں کیا آخرہ کی نعمتوں پر۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نیک صالحین لوگوں کا مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین ہر جگہ پھیل جائے، اللہ کا پیغام ہر ایک کو پہنچ جائے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا مانگتے ہیں؟ نعمتوں بھری جنت۔ دنیا کا کوئی پیسہ، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی ناموری عہدے نہیں، لیکن صرف اللہ کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن